کہ بچوں بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ اب کیا آ گیا جناب؟ اسم فعل اور حرف بھی کل ہو گیا تھا۔ اب آتے ہیں جی مرکب کے اوپر آتے ہیں بچوں۔ ہم نے کہا تھا نا کہ لفظ موضوع کی دو قسمیں ہوتی ہیں، یاد ہے کل کیا پڑھا تھا؟ لفظ موضوع کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک کو کیا کہتے ہیں؟ مفرد، اور ایک کو کیا کہتے ہیں؟ مرکب کہتے ہیں۔ لفظ موضوع کی دو قسمیں ہیں، یہ پڑھا تھا کل ہم نے۔ لفظ موضوع کی دو قسمیں، ایک کو مفرد اور ایک کو مرکب۔ مفرد کی تین قسمیں پڑھی تھی ہم نے، ٹھیک ہے نا؟ کتنی ہوتی ہیں؟ تین، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اس میں سے تو کیا تھا؟ اسم فعل اور حرف، اسم فعل اور حرف، ٹھیک ہو گیا؟ اسم فعل اور حرف آ گیا، یا کیا آ گئی؟ مفرد کی تین قسمیں آ گئی، اسم فعل اور حرف آ گیا، ٹھیک ہے؟ اور بات سمجھ آئیے؟ تو اب کیا آ گیا استاد جی؟ اب کیا کرنا تھا؟ مفرد تو ختم ہو گیا، اب آ گیا مرکب آ گیا۔ مرکب کا خود پتہ ہے، کمپاؤنڈ۔ مرکب کیسے کہتے ہیں؟ کمپاؤنڈ۔ ایک سے زیادہ حرف جب آ جائیں گے تو وہ کیا بن جائے گا؟ مرکب بن جائے گا۔ تو مرکب کیا ہے؟ وہ لفظ ہے جو دو یا زیادہ کلموں کو جوڑ کر بنایا جائے، یعنی ایک سے زیادہ اگر کلمے آ جائیں گے تو وہ مرکب بن جائے گا۔ وہ کیا کہیں گے اس کو؟ ٹھیک ہے نا؟ مرکب وہ لفظ ہے جو دو یا زیادہ کلموں کو جوڑ کر بنایا جائے، اس کو کہتے ہیں مرکب، کہتے ہیں مرکب، ٹھیک ہے؟ اس کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے مفید اور ایک ہے غیر مفید۔ مرکب کیا ہے؟ ایک ہے مفید اور ایک ہے غیر مفید، مفید اور غیر مفید، سمجھے؟ مرکب مفید، ٹھیک ہے، وہ ہے کہ جب کہنے والا بات کہہ چکے تو سننے والے کو گزشتہ واقعے کی خبر یا کسی بات کی طلب معلوم ہو سکے۔ اب میرے الفاظ سننا، مرکب مفید کیا ہوتا ہے کہ آپ کو یا تو کوئی خبر ملتی ہے یا کوئی آپ کو کوئی اس کی طلب کا پتہ چلتا ہے۔ مرکب مفید کیا ہوتا ہے؟ جس میں انسان کو کوئی خبر ملتی ہے یا کوئی طلب کا پتہ چلتا ہے۔ طلب کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہ کوئی آپ سے گزارش کر رہا ہے، آرڈر کر رہا ہے، یہ بات ہے، سمجھ آئیے؟ پانی لاؤ، پانی لاؤ، تو آپ کو طلب معلوم ہوئی نا، تو یہ مرکب مفید ہوا نا، مرکب مفید ہوا۔ یا پانی ٹھنڈا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ خبر ہے، پانی ٹھنڈا ہے، یہ کیا ہے؟ خبر۔ پانی لے آؤ، یہ کیا ہے؟ طلب ہے۔ تو مرکب مفید وہ ہوتا ہے کہ جب کہنے والا بات کہہ چکے تو سننے والے کو گزشتہ واقعے کی خبر یا کسی بات کی طلب معلوم ہو سکے، جیسے ذہب زید، زید گیا، زید گیا، ایتی بالماء، پانی لا، پانی لا۔ تو دیکھو، ایک خبر ہے، ایک خبر ہے اور ایک کیا ہے؟ طلب ہے۔ پہلی بات سے سننے والے کو زید کے جانے کی خبر معلوم ہوئی، اور دوسری بات سے یہ معلوم ہوا کہ کہنے والا پانی طلب کر رہا ہے۔ اور مرکب مفید کو کیا کہتے ہیں؟ جملہ اور کلام بھی کہتے ہیں۔ پڑھا تھا نا کلمہ اور کلام، یاد ہے؟ مرکب مفید کو جملہ اور کلام بھی کہتے ہیں۔ گزشتہ کا مطلب ہے پاسٹ، پاسٹ، گزشتہ کا مطلب ہے پاسٹ، گزشتہ واقعے کی خبر کا مطلب ہے پاسٹ کی کوئی خبر مطلب، ٹھیک ہے؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ جملہ اور کلام بھی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ جملہ، کلام۔ سینٹینس کیا ہوتا ہے بیسیکلی؟ سینٹینس کے اندر یہی ہوتا ہے نا، انگریزی کے اندر سینٹینس پڑھے تھے نا آپ نے۔ سینٹینس کیا ہوتا ہے کہ جس میں کیا ہوتے ہیں؟ دو ورڈز کم از کم ملتے ہیں تو سینٹینس بنتا ہے، ایسا ہی ہے؟ دو ورڈز ملتے ہیں تو تب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ سینٹینس بنتا ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ اس کو کہتے ہیں مرکب مفید بھی کہتے ہیں، جملہ بھی کہتے ہیں، کلام بھی کہتے ہیں۔ کلمہ سنگل ورڈ تھا، کلمہ کیا تھا؟ سنگل ورڈ تھا۔ کلام کیا ہوگا؟ کلام کیا ہوگا؟ مرکب ہوگا، اور وہ کیا ہوگا کہ کلام جو ہے، کلام وہ مرکب مفید کو کیا کہتے ہیں؟ کلام کہتے ہیں۔ اس میں کیا ہوگی؟ یا آپ کو کیا ہوتا ہے؟ یا خبر پتہ چلتی ہے، وہ آیا، وہ گیا، وہ سویا، ٹھیک ہے؟ یا کیا ہوگا؟ یا طلب معلوم ہوگی، اس میں پانی لاؤ، کھانا لگاؤ، کھانا لگا دو، کھانا لگا دو۔ ہم روزانہ یہ بولتے ہیں، ہم روزانہ، میں جتنا بول رہا ہوں آپ سے، یہ ساری کی ساری کیا ہے؟ یہ مرکب مفید ہے۔ اچھا، جتنا میں آپ سے بول رہا ہوں یہ ساری آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں سمجھ میں آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ سارا کا سارا کیا ہو گیا؟ مرکب مفید ہو گیا۔ اور بچے اور خاوند جو بیگم کے ساتھ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، وہ تمام کے تمام کیا ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے امی کھانا دے دیں، امی پانی لے آئیں، امی یہ کام کر دیں، امی روٹیاں بنا دیں، خاوند آ گیا، کھانا لگا دو،
ٹھیک ہے، کھانا پکا دو، ٹھیک ہے نا، یہ ساری چیزیں، برتن اٹھا لو. سمجھ نہیں آئی بات کی؟ یہ سارے کے سارے کیا ہوتے ہیں؟ مرکب مفید. اس کو جملہ اور کلام بھی کہتے ہیں. نہیں سمجھ آئی؟ اور سمجھ آئی ہے؟ طلب ہی کرتے رہتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے کہ طلب ہی چل رہا ہوتا ہے. تو بیچاری عورت جو ہوتی ہے نا، اس کے ساتھ یہ چل رہا ہوتا ہے کہ وہ سارے دن کام کر رہی ہوتی ہے. پھر سمجھ نہیں آئی بات کی؟ ٹھیک ہو گیا؟ کہتے ہیں نہیں سمجھ آئی بات کی، وہ نہیں سمجھ آئی بات کی، وہ سمجھے ہو؟ آگے چلوں؟ آگے چلو. اچھا بچوں، اب جملہ بھی دو قسم کا ہوتا ہے. مرکب تام بھی کہتے ہیں اس کو، لیکن ابھی وہ سمجھ نہیں آئے گی ان کو. جملہ دو قسم کا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے جملہ خبریہ اور ایک ہوتا ہے جملہ انشائیہ. ایک ہوتا ہے جملہ خبریہ اور ایک ہوتا ہے جملہ انشائیہ. جملہ خبریہ کسے کہتے ہیں؟ اس جملے کو کہتے ہیں جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہہ سکیں. جملہ خبریہ کسے کہتے ہیں؟ جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہہ سکیں. وہ کیا ہوتا ہے؟ جملہ خبریہ ہوتا ہے. مثال کے طور میں نے کہا میں نے پانی پی لیا ہے، میں نے پانی پی لیا، یا میں سچا ہوں گا یا جھوٹا ہوں گا؟ ایسی بات ہے نا، تیسری بات تو نہیں ہو سکتی نا. میں نے پانی پی لیا ہے، یا تو واقعی میں نے پانی پیا ہوگا یا پانی نہیں پیا ہوگا. ٹھیک ہے، وہ بات سمجھ میں آئی ہے؟ یا سچا ہوگا. استاد جی کل میں حاضر تھی، کل میں حاضر تھی، تو کیا ہے؟ یا سچ ہے یا جھوٹ ہے. کل میں حاضر تھی تو کیا ہوگا؟ یا تو اس کو کیا کہیں گے؟ جملہ خبریہ کہیں گے. کل میں حاضر تھی، میں نے کھانا کھا لیا، میں نے نماز پڑھ لی ہے، میں نے اچھا جی میں اٹھ گیا ہوں. ٹھیک ہے نا. تو یہ ساری کی ساری کیا ہیں؟ یہ کیا ہیں؟ خبریں ہیں. خبریں یا کیا ہوتی ہیں؟ سچی ہوتی ہیں یا جھوٹی ہوتی ہیں. اور آج کل کا میڈیا تو زیادہ تر کیا ہوتا ہے؟ جھوٹا ہی ہوتا ہے. آج کل کا میڈیا کیا ہوتا ہے؟ جھوٹا ہی ہوتا ہے. تو یہ اس میں سے آ گیا. نہیں سمجھ آئی بات کی؟ اور سمجھو. تو اب بچوں جملہ خبریہ کی نا، اب جملہ خبریہ کی آگے دو قسمیں ہوتی ہیں. جملہ خبریہ کی کیا ہوتی ہیں؟ دو قسمیں ہوتی ہیں. اس کو ایک کو کہتے ہیں جملہ اسمیہ اور دوسرے کو کہتے ہیں جملہ فعلیہ. جملہ خبریہ کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک کو کہتے ہیں جملہ اسمیہ، دوسرے کو کہتے ہیں جملہ فعلیہ. جملہ اسمیہ کسے کہتے ہیں بچوں؟ اس جملے کو کہتے ہیں جس کا پہلا حصہ کیا ہو؟ اسم ہو. بس اتنی بات یاد رکھنی ہے. جملہ خبری اسمیہ کسے کہتے ہیں؟ جملہ اسمیہ کسے کہتے ہیں؟ جس کا پہلا حصہ کیا ہو؟ اسم ہو. ناؤن اگر شروع میں آ رہا ہے تو اب یہ کیا ہوگا؟ جملہ اسمیہ ہوگا. نہیں سمجھ آئی بات کی؟ ناؤن اگر شروع میں آ جائے تو کیا ہو جائے گا؟ وہ جملہ اسمیہ بنے گا. جملہ اسمیہ کس کو کہتے ہیں؟ جس کا پہلا حصہ اسم ہو. بس سمجھ آئی کہ نہیں سمجھ آئی؟ جملہ اسمیہ کیا ہوتا ہے؟ جس کا پہلا حصہ اسم ہو. میں کہتا ہوں میں نے کھانا کھا لیا، تو میں کیا ہے؟ اسم ہے نا. میں نے آئی ناؤن ہے، پروناؤن ہے نا. ویسے تو پروناؤن ہے تو بس ناؤن تو ہے نا کم سے کم. آئے، ٹھیک ہے نا. آئی ڈیڈ دس، تو یہ پروناؤن ہے. تو یہ بھی اسم ہی ہوتا ہے. پروناؤن بھی کیا ہوتا ہے؟ پروناؤن از اے ناؤن. نہیں سمجھ آئی بات کی؟ ٹھیک ہے. تو پروناؤن بھی کیا ہوتا ہے؟ ناؤن ہوتا ہے. انگریزی میں اس کو آپ علیحدہ شمار کرتے ہو، لیکن عربی میں کیا ہوتا ہے؟ بس عربی میں ضمیر بھی کیا ہوتی ہے؟ اسم میں ہوتی ہے. ضمیر پروناؤن بھی. او سمجھے ہو کہ نہیں سمجھے ہو؟ تو کیا آ گیا؟ جس کا پہلا حصہ اسم ہو اور دوسرا حصہ خواہ اسم ہو یا فعل ہو. دوسرے حصے کو چھوڑ دو، بس پہلا حصہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ پہلا حصہ کیا آنا چاہیے؟ اسم آنا چاہیے. مثال دیکھو، زید عالم. ترجمہ پتا کیا ہے؟ زید عالم ہے. زید عالم ہے. تو دیکھو پہلا حصہ کیا ہے؟ اسم ہے نا. زید نام ہے، اسم ہے. زید کیا ہے؟ نام ہے، اسم ہے. اس لیے یہ زید عالم جملہ اسمیہ ہوگا. زید عالم جملہ اسمیہ ہوگا. اور بات سمجھے ہو کہ نہیں سمجھے؟ اور دوسرا زید علیما. زید علیما، زید نے جانا. اس کا پہلا حصہ اسم ہے، زید اسم ہے. تو یہ کیا بنے گا؟ جملہ اسمیہ بنے گا. زید علیما پہلا حصہ کیا ہے؟ اسم ہے. تو یہ کیا بنے گا؟ جملہ اسمیہ. اب عالم کو دیکھنا، زید عالم. زید اس میں دونوں اسم تھے. زید بھی اسم ہے، عالم بھی اسم ہے.
ٹھیک ہے نا. زید عالم میں زید بھی اسم ہے, عالم بھی اسم ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے نا, اور زید عالمہ, اس میں زید تو اسم ہے لیکن علیمہ فعل ہے. علیمہ اس نے جانا, علیمہ علیمہ اب نے پڑھا نا, علیمہ فعل ہے, علیمہ کیا ہے, فعل ہے. تو لیکن پہلا حصہ اسم تھا, اس لیے اس کا نام ہم نے کیا رکھا, جملہ اسمیہ رکھا. پہلے حصے کو دیکھنا ہے, پہلے حصے کو دیکھنا ہے. اگر پہلا حصہ اسم ہے تو بھائی کیا ہوگا, جملہ اسمیہ بنے گا زید عالم. ٹھیک ہے نا. وہ آفس جاتا ہے, یہ بھی جملہ اسمیہ ہے. وہ آفس جاتا ہے, یہ بھی جملہ اسمیہ ہے. اردو کے اندر, اردو کے اندر کیا ہے, جملہ اسمیہ, وہ جاتا ہے. نہیں سمجھ آئی, اور نہیں سمجھ آئی, کچھ سمجھو. اچھا جی, اب آگے تھوڑی سی بات پیچیدہ ہے لیکن چلو. ان میں سے ہر ایک جملہ اسمیہ خبریہ ہے, جملہ اسمیہ خبریہ ہے. ان کا پہلا حصہ اس کو کہتے ہیں مسند الیہ بھی کہتے ہیں. اچھا, اس کے پہلے حصے کو, دو حصے ہیں نا اس میں, دو حصے ہیں, زید عالم یا زید. پہلا حصہ کیا ہے, اس کو مسند الیہ بھی کہتے ہیں, اس کو مبتدا بھی کہتے ہیں. اس کا نام کیا ہے, مسند الیہ بھی کہتے ہیں اس کو, اور مبتدا بھی کہتے ہیں اس کو. اس کو کیا کہتے ہیں, مسند الیہ بھی کہتے ہیں اور مبتدا بھی کہتے ہیں. دو نام اور آ گئے آپ کے. پہلے حصہ مسند الیہ, دوسرا حصہ نہیں, اچھا جی, اور دوسرا نام کیا ہوا, مبتدا. یعنی پہلا حصہ مسند الیہ بھی ہے اور مبتدا بھی ہے. ٹھیک ہو گیا. اور دوسرا حصہ مسند ہے, عالم کہو یا عالمہ کہو, دوسرا حصہ کیا ہے, مسند ہے, جس کو خبر کہتے ہیں. دوسرا حصہ کیا ہے, مسند ہے, جس کو کیا کہتے ہیں, خبر کہتے ہیں. تو مبتدا کیا ہوتا ہے, مسند الیہ ہوتا ہے, اور خبر کیا ہوتی ہے, مسند ہوتی ہے. اب وہ کیا چیزیں ہوتی ہیں وہ ہم بعد میں پڑھیں گے. وہ بات سمجھ آئیے. پہلے حصے کا نام اب ہم یاد کر رہے ہیں. پہلے حصے کو مبتدا بھی کہتے ہیں, پہلے حصے کو مسند الیہ بھی کہتے ہیں, دوسرے حصے کو مسند بھی کہتے ہیں اور خبر بھی کہتے ہیں. دوسرے حصے کو مسند بھی کہتے ہیں اور خبر بھی کہتے ہیں. نہیں سمجھ آئی, آواز کم ہو گئی ہے. اوہ, میں تو ادھر کیا کر رہا ہوں, ایسے چیخ رہا ہوں کہ دوسرے حصے کو مسند بھی کہتے ہیں اور خبر بھی کہتے ہیں. نہیں سمجھ آئی, اور سمجھ آئی, سمجھ آ رہی ہے یا جا رہی ہے؟ ٹھیک ہے, آ رہی ہے یا جا رہی ہے, یا جو آ رہی تھی وہ بھی جا رہی ہے؟ اچھا جی, اب آتے ہیں جناب علی. جملہ جملہ اسمیہ خبریہ کے معنوں میں پتہ ہے کیا کیا آتا ہے؟ جب اردو ترجمہ کرتے ہو تو ہیں, ہوں آتا ہے, ہو آتا ہے. میں طالب علم ہوں, وہ طالب علم ہے, ٹھیک ہے نا, وہ استاد ہے, ٹھیک ہے نا, وہ کھانا کھاتا ہے, وہ جاتا ہے, وہ آتا ہے, میں آتا ہوں, میں جاتا ہوں, ٹھیک ہے نا, وہ جاتی ہے, وہ آتی ہے, ٹھیک ہے نا. بجلی صرف جاتی جاتی ہے, کم کم آتی ہے, ٹھیک ہے. بجلی صرف جاتی جاتی ہے, کم کم آتی ہے. تو یہ بھی کیا ہو گیا, آپ سمجھ گئے ہو؟ اس میں سے بھی نہیں سمجھ آئیے. جملہ اسمیہ خبریہ کے معنوں میں کیا ہے ہوں, ہو آتا ہے ہوں, ہو آتا ہے. سمجھ آ گئی. جملہ اسمیہ خبریہ کیا ہے اس میں سے, نہیں سمجھ آ رہی بات کا. تم کھانا کھاتے ہو, تم سوتے ہو, اس میں ساری جملہ اسمیہ آ گئے اردو میں سے. نہیں سمجھ آئی. اب آپ کہو گے استاد جی یہ مسند الیہ کیا ہوتا ہے اور مسند کیا ہوتا ہے؟ بچوں آگے آئے گی بات. اچھا, ابھی آپ نے سے اس کو ایک وہ کرنا ہے. مسند الیہ یہ دیکھیے آ رہا ہے, یہ دیکھو, یہ بھائی, یہ دیکھیے بھائی جان, یہ آ گیا جناب. بھائیوں بزرگوں دوستوں, تبلیغی بھائی کہتے ہیں نا, بھائیوں بزرگوں دوستوں. تو بھائیوں بزرگوں دوستوں, مسند الیہ کیا آ رہا ہے, یہ آ رہا ہے مسند الیہ اور مسند آ رہا ہے. مسند الیہ اور مسند, یہ آگے کیا آ رہی ہے, یہ دونوں چیزیں آ رہی ہیں. ابھی آپ نے کیا کرنا ہے, تو اس لیے ابھی آپ نے کیا کرنا ہے, ان کو صرف اتنا سا بھی سمجھنا ہے. ٹھیک ہو گیا. چلو جی جناب, یہ تو تھا جملہ اسمیہ تھا, جملہ اسمیہ. بس اتنا ہی رکھیں پھر, چلو بس اتنا ہی رکھ لیتے ہیں. اتنا ہی رٹا لگاؤ گے تاکہ کیا ہو جائے, جیسے سمجھانے کے لیے کہہ دیتا ہوں بس. جملہ فعلیہ, جملہ فعلیہ کیا ہوتا ہے, جس کا پہلا حصہ فعل ہو,
پہلا حصہ فیل ہوگا تو وہ جملہ فیلیا ہوگا. بس یہ یہاں تک یاد رکھو. جملہ فیلیا کیا ہوتا ہے؟ جس کا پہلا حصہ فیل ہو. جملہ اسمیہ وہ جس کا پہلا حصہ اسم ہو. اور جملہ فیلیا وہ جس کا پہلا حصہ فیل ہو. بس یہ تمہیں پتا ہونا چاہیے آپ لوگوں کو. ٹھیک ہے. مسند مسئلہ سمجھ نہیں آیا؟ مسند مسئلہ واقعی تھوڑی سی پیچیدہ چیز ہوتی ہے. مسند مسئلہ پیچیدہ چیز ہوتی ہے.